السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین و سامعین، ترجمۃ القرآن، فہم القرآن، تفہیم القرآن کلاس کے اندر آج انشاءاللہ ہم جس سورت کو ریڈ کرنے والے ہیں وہ انتہائی چھوٹی سی سورت ہے جس کا نام ہے سورۃ العصر۔ اسٹارٹ کرتے ہیں اپنے سبق کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ العصر جیسا کہ واضح ہے اسکرین کے اوپر، یہ مکی صورت ہے اور اس کی 3 آیات ہیں اور اس کا 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو نہایت مہربان، الرحیم جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الرحمن کا معنی رحمان، الرحیم کا معنی رحیم۔ بسم اللہ، با کا معنی ہوتا ہے ساتھ، اسم اللہ اللہ کے نام کے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے اس کا لفظی ترجمہ۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں، اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے میں شروع کرتا ہوں۔ یا پھر یہ ہے کہ لفظ اللہ موصوف ہے اور یہ دونوں اس کی صفتیں ہیں۔ پہلے صفات کا ترجمہ ہوتا ہے رحمان اور رحیم اللہ کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں یا پڑھتا ہوں یا تلاوت کرتا ہوں۔ تو جو بھی آپ صیغہ استعمال کریں گے وہی عبارت یہاں محذوف نکلے گی۔ اب اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ شروع کرتا ہوں کہ جو ترجمہ کر رہے ہیں وہ کدھر ہے، وہ کہاں سے کر رہے ہیں۔ تو بھائی یہ پیچھے فعل محذوف ہے، اس کا ہم جو ہے نا ترجمہ کرتے ہیں، کیونکہ بسم اللہ یہ اسم ہے، اس کو ہم نے کسی فعل کے متعلق کرنا ہوتا ہے، تو جو ہم ترجمہ کریں گے وہی فعل ہم یہاں پر نکال لیں گے۔ اشرعو میں شروع کرتا ہوں، اقرأ میں پڑھتا ہوں، اتلو میں تلاوت کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ جو بھی آپ صیغہ استعمال کریں گے وہی فعل یہاں پر نکلے گا۔ والعصر اور قسم ہے زمانے کی، یہاں پر یہ واو کا معنی ویسے تو اور ہوتا ہے لیکن یہاں پر یہ واو قسمیہ ہے۔ والعصر قسم ہے، والعصر زمانے کی قسم، عصر کہتے ہیں زمانے کو، واو قسم، زمانے کی قسم، یا پھر زمانہ شاہد ہے، یا پھر زمانے کی قسم ہے، اللہ قسم اٹھا رہے ہیں۔ ان الانسان لفی خسر، ان بے شک، ان بے شک، اب یاد کر لیں۔ اب دیکھیں پورے قرآن مجید کے اندر جہاں بھی لفظ ان آئے گا اس کا ایک ہی معنی ہوگا بے شک، ٹھیک ہے۔ جدھر بھی آئے گا یہ تاکید کے لیے آتا ہے۔ ان بے شک، الانسان انسان، بے شک انسان، لفی خسر البتہ، فی میں، لام کا معنی البتہ، فی میں، خسرین خسارے میں ہے، خسرین خسارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے۔ یہ بامحاورہ ترجمہ بھی ہو گیا اور لفظی ترجمہ بھی۔ ان بے شک، الانسان انسان، لفی البتہ میں، خسرن خسارے میں، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ الا الذین، الا مگر، الا مگر، الذین وہ لوگ، الذین وہ لوگ، الا مگر، الا کا معنی مگر ہوتا ہے جدھر بھی آئے گا، الا مگر، ایک ہوتا ہے الہ، ایک ہوتا ہے الا، اس کے اندر فرق ہے۔ الہ کا معنی ہوتا ہے پر، الا کا معنی ہوتا ہے مگر۔ الا کے آپ کو پتہ ہے یہاں مشدد ہے، شد ہے، یہ تجویدی غلطی ہے، لوگ الا کو بھی الہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہم تجوید القرآن کلاس کے اندر ساری باتیں سمجھا رہے ہیں تو آپ وہاں سے سمجھ سکتے ہیں۔ الا، یہ الا ہے مشدد، لام مشدد کے ساتھ، اور الہ لام مشدد نہیں ہوتی، وہ مخفف ہوتی ہے۔ الا مگر، الذین وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، آمنو جو ایمان لائے، الذین اسم موصول ہے اور آمنو جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ماضی ہے۔ آمنو جو ایمان لائے، آمنو جو ایمان لائے۔ وعملوا الصالحات، واو کا معنی کیا ہے؟ اور یہاں واو قسمیہ نہیں ہے، یہ یہاں پر واو قسمیہ تھی، کبھی واو قسمیہ ہوتی ہے، کبھی واو عاطفہ بھی ہوتی ہے۔ جب واو عاطف ہو تو اس کا معنی اس وقت می ہوتا اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ واو اور، یہاں واو عاطف ہے، واو اور، عاملو انہوں نے عمل کیے، یہ بھی جمع مذکر غائب فعل ماضی کا صیغہ ہے۔ وعاملو اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک، وعاملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے نیک، واو اور، تواصوا انہوں نے وصیت کی،
तवासौ, ये भी मादी का सीगा है जमा का, व तवासौ, और उन्होंने वसीयत की, बिलहक़्क़ि, हक़ के साथ, बिलहक़्क़ि, हक़ के साथ, इल्लल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिलहक़्क़, मगर वो लोग जो ईमान लाए और अमल साले किए और हक़ की वसीयत की, व तवासौ बिस्सब्र, और उन्होंने वसीयत की बिस्सब्री, सब्र की, व तवासौ बिस्सब्र, वाव और तवासौ, उन्होंने वसीयत की बिस्सब्री, सब्र की। तो नाज़रीन ये तो था इसका लफ्ज़ी तर्जुमा और बामुहावरा तर्जुमा जो यकीनन आपको समझ आ चुका होगा। अब हम आते हैं इसकी मुख्तसर तफसीर के अंदर। वल अस्र, और कसम है ज़माने की। अब यहाँ पर अल्लाह ताला कसम उठा रहे हैं ज़माने की। एक बात याद रखें कि यहाँ अल्लाह ने ज़माने की कसम उठाई है, और अल्लाह जिसकी चाहे वो कसम उठा सकता है, उसकी मर्जी है, वो पूरी कायनात का खालिक और मालिक है, सब कुछ उसी का है, और वो हर काम के अंदर तसर्रुफ़ कर सकता है। लेकिन इंसान जो उसका बनाया हुआ है, जो उसकी मखलूक है, वो अल्लाह के सिवा किसी और की कसम नहीं उठा सकते। समझ लगी? यहाँ पर अल्लाह ने तो कसम उठाई है ज़माने की, हम ज़माने की कसम नहीं उठाएंगे, ना उठा सकते हैं, ना हमें इजाज़त है, ना हम किसी पीर की कसम उठा सकते हैं, ना किसी वली की कसम उठा सकते हैं, ना किसी पैगंबर की कसम उठा सकते हैं। अगर हम कसम उठाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की कसम उठा सकते हैं। ठीक है, अल्लाह जिसकी चाहे उठा ले, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की कसम ही उठानी है। किसी और की उठाएंगे तो शिर्क के अंदर आ जाएगा, और शिर्क आपको पता है कि सारा गुनाहों को ख़त्म कर देता है, नेकियों को ख़त्म कर देता है, गुनाहों का बोझ ऊपर लाता है। तो अल्लाह ने ज़माने की कसम उठाई है, मतलब है कि ये जो शब व रोज़ की गर्दिश है, दिन का बदल जाना, रात का आ जाना, फिर कभी रात लंबी हो जाना, कभी रात छोटी हो जाना, ये मरूर ज़माना, ये अल्लाह ताला की कुदरत और कारीगरी पर दलालत करता है। ठीक है, इसलिए फिर अल्लाह ताला ने ज़माने की कसम उठाई है। ठीक है भैया, पर यह भी है कि इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी ज़माने के अंदर गुजारता है, तो इसी बिना पर अल्लाह ताला ने जो है ना ज़माने की कसम उठा दी है। ठीक है, तो इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, अब अल्लाह ताला ने ये पीछे था कसम, आगे जवाब कसम आ रहा है। अल्लाह ताला कहना क्या चाहते हैं कि बेशक जो इंसान है ना, लफ़ी खुस्र, अलबत्ता खसारे में है, कि बेशक जो इंसान है वो खसारे में है। अब क्या मतलब इसका कि खसारे से क्या मुराद? खसारा इंसान का वाज़ेह है। कैसे वाज़ेह है? कि मसलन कि जब तक वो ज़िंदा रहता है, वो शब व रोज़ दिन रात मेहनत के अंदर लगा है, उसे सिर्फ दुनिया की फ़िक्र है, उसे अल्लाह की किताब की, कुरान व हदीस की और आखिरत की कोई फ़िक्र नहीं है। वो बेचारा सुबह से जाता है शाम तक थका हारा, दिन पूरा मेहनत करता है, और रात को आकर के जनाब वो लेट जाता है। ना कोई अल्लाह के अहकाम की परवाह, ना कुरान व हदीस की परवाह, ना जनाब अल्लाह के हुक्मों की परवाह, वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वो ज़िंदगी गुजार रहा है। ठीक है, तो इधर भी सख्त तरीन मेहनत कर रहा है, अपने जिस्म को थका रहा है, और कल क़यामत वाले दिन जब वो जहन्नम का ईंधन बन जाएगा, उस वक्त भी उसे खसारा ही होगा। ठीक है, उस वक्त भी परेशानी होगी उसके लिए, ज़ाहिर बात है। अब दुनिया के अंदर उसने अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी है, और सारा दिन वो मेहनत करता है, और जब आगे आखिरत के अंदर जाएगा, वहाँ पर अगर उसको जहन्नम मिल जाती है, अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, तो फिर भी उसको उसने फिर कहाँ से जो है ना अपने आप को थकावट से बचाया है, फिर वो कैसे इंसान कामयाब होगा? तो इसलिए इसकी हलाकत वाज़ेह है कि इंसान दुनिया के अंदर भी मुशक्क़त में सुबह शाम लगा हुआ है, और कल आखिरत वाले दिन भी जहन्नम का ईंधन बन जाएगा। तो फिर फरमाया कि इंसान जो है ना बेहतरीन अलबत्ता खसारे में है। तो ये है इंसान का खसारा मुराद। इल्लल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सालिहात, अब आगे खसारे में हैं, लेकिन कुछ इंसान ऐसे हैं जो इस खसारे से बचे हुए हैं। अब वो कौन से हैं? इल्लल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सालिहात, मगर वो लोग आमनू जो ईमान लाए, व अमिलुस्सालिहात और अमले साले किए, व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र, उनने हक बात की वसीयत की, व तवासौ बिस्सब्र और सब्र की वसीयत की। ये चार काम हैं जो बंदा ये करता है, जो ये करेगा वो तो जनाब
اس خسارے سے بچا ہوا ہے۔ اگر ان 4 کاموں کے علاوہ کسی اور کام میں وہ ملوث ہے، ان 4 کاموں کو وہ نہیں کر رہا، تو وہ ہے ان الانسان لفی خسر، وہ کیا ہے؟ خسارے میں ہے۔ آمنو، آپ کو پتہ ہے ایمان لانا، ایمان کیا لانا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو ماننا، آمنت باللہ و ملائکتی و کتبہ و رسلی، اللہ کو ماننا، اللہ کے رسولوں کو ماننا، اس کی کتابوں کو ماننا، اور اللہ کے احکامات کے اوپر ایمان لانا۔ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے، اس لیے اللہ کو بھی ماننا ہے اور اللہ کی بھی ماننی ہے۔ وعملوا الصالحات، اور آپ کو پتہ ہے کہ نیک اعمال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکام کو بجا لانا، یہ کیا ہے؟ نیک اعمال ہے، ٹھیک ہے۔ عمل، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ سارے نیک عملوں کے اندر ہی شمار ہوتے ہیں نا۔ وعملوا الصالحات، بات کہتے ہیں کہ بس ایمان لاؤ، عمل صالح نہ بھی ہو تو پھر بھی انسان کامیاب ہے۔ عمل صالح لازمی اور ضروری ہے، ایمان ہو اگر عمل صالح نہیں ہے تو پھر انسان کا ایمان کامیاب نہیں ہے، تو اس لیے عمل صالح کرنا یہ بھی لازمی ہے۔ وتواصوا بالحق، اور حق بات کی وصیت کرنا، کیا مطلب؟ کہ جو حقیقی بات ہے، جو اللہ کے احکامات کی بات ہے، اس بات کی، یعنی اللہ کی شریعت اور اللہ کی شریعت کے اوپر عمل کرنا، اور محرمات اور معاصی سے اجتناب کرنا، یہ کیا وتواصوا بالحق، سمجھ آئی؟ یعنی اللہ کی شریعت کو، یہ شورٹ ٹو دی پوائنٹ بات ہے کہ اللہ کے احکامات کو ماننا، اور محرمات جن سے اللہ نے منع کیا ان سے رک جانا، یہ وتواصوا بالحق۔ وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کرنا، مطلب انسان کے اوپر دنیا کے اندر رہتے ہوئے مصائب بھی آتے ہیں، آلام بھی آتے ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، تو اس وقت وہ کیا ہے؟ صبر کرتا ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ احکام و فرائض، شریعت پر عمل کرنے کے اندر انسان کو کبھی کبھار بڑی مشکلات پیدا ہوتی ہیں، تو اس کے اوپر بھی صبر کرتا ہے، توحید کو اپنا کر کے رکھتا ہے، نماز اپنی جو ہے نا، نماز، زکوٰۃ، جتنے بھی شریعت نے احکامات دیے ہیں، پریشانی ہونے کے باوجود، مشکلات پیدا ہونے کے باوجود، پھر بھی ان کے اوپر کیا کرتا ہے؟ وہ صبر کرتا ہے۔ یہ ہے وتواصوا بالصبر، اور صبر کی خود بھی کرتا ہے، دوسروں کو بھی سمجھاتا ہے، یہ ہے وتواصوا بالصبر۔ تو یہ لوگ ہیں کامیاب، 4 قسم کے لوگ، جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے اور حق بات کی وصیت کی اور صبر کی وصیت کی، یہ لوگ کامیاب ہیں، اور باقی کلو انسان کے ہیں خسارے کے اندر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان صفات کا حامل بنایا جو اللہ نے 4 صفات بیان کی ہیں، اور خسارے سے ہمیں محفوظ رکھے۔ تو یہ ہے آج کا سبق، اب ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر۔